ایران امریکی صدر کی پیشکش پر غور کرے تو تیار۔ امریکہ نے مزید مذاکرات کی درخواست کی جس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دعویٰ، روس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران سپر پاور کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ واشنگٹن اپنے مقاصد میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر پایا، اسی لیے انہوں نے مزید مذاکرات کی درخواست کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان عمان کے بعد دورہ روس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات۔ حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر پوٹن نے کہا کہ ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے لیے حوصلے سے لڑ رہے ہیں۔ امید ہے کہ ایران اس مشکل مرحلے پر قابو پانے کے بعد امن کی جانب بڑھے گا۔ روس مشرق وسطیٰ میں جلد از جلد امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر پوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے لیے نئے خواہشات کا پیغام دیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات گہرے اسٹریٹجک شراکت داری سے جڑے ہیں۔ ایرانی عوام نے امریکی جارحیت کے خلاف بہادری سے مزاحمت کی اور کرتے رہیں گے۔ ابنائے ہرمز پر ایران کی ادارہ داری قبول نہیں۔ امریکہ کا دو ٹوک اعلان، آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ ایرانی قیادت کمزور ہو چکی ہے، وہ مزید وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے خیال میں ایرانی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے سنجیدہ ہے جس میں وہ پھنس چکے ہیں۔ ایران میں تنخواہیں ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، معیشت جمود کا شکار ہے، دنیا بھر میں سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے۔ اب ان کے پاس آدھے میزائل رہ گئے ہیں، بحریہ ہے نہ فضائیہ۔ ایران پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں ابنائے ہرمز کی بندش اور سمندری سلامتی پر ہنگامی اجلاس۔ یو این سیکرٹری جنرل کا عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ ابنائے ہرمز کھولیں، جہازوں کو گزرنے دیں، کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دیں، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ دنیا بھر میں سپلائی چین متاثر ہے، بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محفوظ بلا روک ٹوک راستہ معاشی اور انسانی ضرورت ہے۔ پاکستان کا سمندری راستوں میں رکاوٹ پر تشویش کا اظہار۔ سمندری گزرگاہوں کا تحفظ امن و معیشت کے لیے ناگزیر قرار۔ ابنائے ہرمز کی بندش سے آئل، گیس، ضروری اشیاء کی ترسیل کا مسئلہ ہے۔ عالمی حالات سے ترقی پذیر ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ یو این سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوبہ عاصم افتخار کا خطاب کہا۔ پاکستان، چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر جیسے برادر ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ امریکہ اور ایران کے معاملات میں استحکام لانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان موجودہ بحران کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی پر یقین رکھتا ہے۔ جنگ کے خاتمے، قیام امن کے لیے پاکستان ہر ممکن قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $108.30 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $96.45 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ ایران سے آنے والے ٹینکرز امریکی ناکہ بندی توڑنے میں کامیاب۔ 40 لاکھ بیرل ایرانی تیل لے کر 24 اپریل کو خلیج فارس سے گزرے۔ آج امریکی افواج نے 6 ایرانی آئل ٹینکرز کا راستہ روک لیا۔ 10.5 ملین بیرل تیل موجود تھا۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق 24 گھنٹے میں صرف 7 بحری جہاز ابنائے ہرمز سے گزرے۔ امریکہ کی ایرانی ایئر لائنز سے تعاون کرنے والی کمپنیوں پر پابندی کی دھمکی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کہتے ہیں کہ ایران کی ایئر لائنز کو خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں یقینی بنائیں ان کی کمپنیاں ایرانی طیاروں کو خدمات فراہم نہ کریں۔ ان خدمات میں جیٹ فیول، کھانے پینے کی سہولیات، لینڈنگ فیس، مرمت شامل ہیں۔ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھیں گے۔ ایرانی اداروں سے کاروبار کرنے والے کسی بھی فریق کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پابندیاں یورپی حکمرانوں کا دوغلا پن اور منافقت کا ثبوت ہے۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا یورپی پابندیوں پر سخت رد عمل۔ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ غیر انسانی پابندیوں کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے رویوں سے یورپ کی ساکھ مزید گرے گی۔ یورپی یونین کا تھکا ہوا اخلاقی ڈرامہ اب کوئی نہیں خریدے گا۔ نائب صدر رضا عارف بولے کہ ایران پابندیوں سے نبٹ کر مضبوط مقام پر آ گیا۔ مغربی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ایران اپنا ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل پر عائد پابندیاں نرم کرے۔ جو ممالک طیاروں کو تیل نہیں دیتے تھے اب ہم سے ایندھن مانگ رہے ہیں، توانائی کے حصول کے لیے مذاکرات کی میز پر آ بیٹھے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈین ہم منصب انیتا آنند سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کی کوششوں پر تبادلہ خیال، پاکستان کے مذاکرات سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب یوویٹ کوپر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام پر زور، برطانیہ کی پاکستان کی سفارتی کوششوں اور مکالمے کی حمایت، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلسل رابطے کی ضرورت پر زور، مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دینے کی مشترکہ کوششوں کا اعادہ، دونوں ممالک کا خطے میں پائیدار امن کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر اہم مشاورت۔ بدر عبدالعاطی کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف، پاکستان مصر قیادت کا امن و استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، خطے اور دنیا میں استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور، پاکستان اور مصر کے درمیان رابطہ برقرار رکھنے کا عزم۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملک میں 3 سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اللہ نے پاکستان کو قیمتی پتھروں سمیت قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مقامی وسائل سے برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ معاون خصوصی ہارون اختر اور ان کی ٹیم کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ سینٹرز آف ایکسیلنس کے قیام میں شفافیت کے عنصر کو اہمیت دی جائے، قیمتی پتھروں کی برآمدات میں اضافے کی ذمہ داری وزارت منصوبہ بندی کو سونپ دی گئی ہے۔ وزارت منصوبہ بندی جلد جامع عمل مرتب کر کے وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ اجلاس کو قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ اور کان کنی کی جدید طریقوں کو رائج کرنے کے حوالے سے بریفنگ دے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں عام اجلاس، علاقائی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت کا تفصیلی جائزہ، پاکستان کا خطے میں امن استحکام کے لیے سفارتکاری جاری رکھنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کا مکالمے اور ڈائیلاگ کے ذریعے مثبت کردار ادا کرنے کا اعادہ۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کا سفارتی اجلاس منعقد، وزارت خارجہ کا علاقائی حالات پر مسلسل نظر رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس، ای سی سی کا مہنگائی کی شرح میں کمی اور قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان، اشیاء ضروریہ خصوصاً ٹماٹر، پیاز، آٹا، لہسن، چینی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار، وفاقی اور صوبائی سطح پر قیمتوں کی سطح مانیٹرنگ جاری رکھنے اور سپلائی چین بہتر بنانے کی ہدایت، ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے پر قومی ہاکی ٹیم کے لیے 3 کروڑ روپے کے انعامات کی منظوری، نیب میں ڈیجیٹل ٹرانسفر مشن اور اے آئی سسٹم کے لیے 37 کروڑ مختص کرنے کی منظوری، پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے لیے تقریباً 6 ارب روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ بلوچستان میں تعینات افسران کے لیے خصوصی مراعات کی پیکج کے تحت 31 کروڑ روپے سے زائد کی منظوری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملتان اور گردنواں میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش، بہاولپور، خیرپور، ٹومے والی، چولیستان میں ابر رحمت، بہاول نگر، خانپور، کالا باغ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، درجہ حرارت میں نمایاں کمی۔ سندھ میں نوڈیرو، شہداد کوٹ، کنکوٹ، میرپور، ماتھیلو، ہنجر اور موہنجو داڑو میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ سکھر میں بارش کے ساتھ ہی مواصلاتی نظام معطل، سیپکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔